www.islamicwaves.com. تو غصہ نکالنا اور نصیحت کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ تمہیں بیوی پر غصہ چڑھا تو تم نے اس کو رگڑا دیا، تمہیں بچے پہ غصہ چڑھا تم نے اسے رگڑا دیا، تو تم سے باغی ہو جائیں۔ جب غصہ ہو، میری بات یاد رکھ، انسان ہے ہو تو مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، آپ سے بھی ہو جائے گا، لیکن کم از کم ہمیں پتہ تو ہو کہ اصل چیز کیا ہے۔ جب غصے میں ہو چپ ہو جاؤ، اس کو اترنے دو، جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو پیار سے سمجھاؤ گے تو انشاءاللہ وہ بھی مانے گا اور تمہارے قریب بھی ہوگا اور تم سے محبت بھی کرے گا۔ اور اپنی غلطی تسلیم کرے گا، ورنہ وہ الٹا ہوگا، اپنی غلطی کے دلائل دے گا تمہیں۔ جنید جمشید جب 3 چلے لگا کے شیو کرا گیا، 3 چلے لگانے کے بعد پھر شیو کرا دی، یہ شاید تمہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا تھی؟ معاش، پیسہ کوئی نہیں، کاروبار اسے آتا کوئی نہیں، یہ نہیں کہ اس کو موسیقی کا شوق تھا، پیسہ کوئی نہیں، اور زندگی کی عادت پڑ گئی ہے بہت اونچے درجے کی۔ تو 3 چلے لگ گئے، توبہ ہو گئی، کمائی ختم، اور ڈیفنس میں 2 کنال کا گھر، خرچے کہاں سے چلیں؟ تو اب وہ جو شیو کرا رہے، چونکہ ہم تو 6 سال اس کے ساتھ ایسے چلے نہیں ہوں، تو اس کی ہر چیز کا پتہ تھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ تو بیچ میں بھی اس کو چلا لگا کے جاتا تھا، پھر گاتا تھا۔ پھر 3 چلے کے بعد جب اس نے شیو کرائی، پھر تو جو تبلیغ والوں نے اس کو رگڑا دیا اور اسے ذلیل کرنا شروع کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے اب تم جنید جمشید کا نام لینا چھوڑ دو، میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ دین کو بدنام کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص ہے، کہا آپ کا جو فلاں ساتھی ہے نا شراب پیتا ہے، تو فرمانے لگے اس کے ایک عیب کی وجہ سے اس کی باقی صفات کو میں رد کر دوں؟ اللہ اکبر۔ اس کے ایک عیب کی وجہ سے میں اس کی باقی صفات رد کر دوں، میں اس کی باقی خوبیوں سے محروم ہو جاؤں؟ سبحان اللہ۔ تم خود سوچو تم کتنے دور ہو شریعت کے مزاج سے۔ میں باہر کے دکانداروں کا کیا گلہ کروں، تم جو 24 گھنٹے مسجد کی چھت کے نیچے ہو، تم مزاجن دین سے کتنے دور ہو، تو یہ باہر کا میں کیا گلہ کروں؟ کیا میں اس کی ایک برائی کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو نظر انداز کر دوں؟ اللہ اکبر۔ افقہ الصحابہ کہہ رہا ہے، افقہ سارے صحابہ کا علم 6 میں 6 کا، 2 میں 2 کون؟ عبداللہ بن مسعود اور علی بن ابی طالب۔ سنایا تھا نا تمہیں چند دن پہلے؟ تو کہہ رہے ہیں میں اس کے شراب کی وجہ سے اس کی باقی خوبیوں کو چھوڑ دوں؟ تمہیں کسی پہ تہمت بھی لگی ہوئی ہو نا تمہارے سامنے، تو تم اسے ذلت کی آخری پستیوں میں پھینک دیتے۔ مجھے پتا چلا کہ وہ شیو کرا دی ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ صرف روٹی کی وجہ ہے، یہ نہیں کہ وہ کوئی
ذہنی طور پہ گمراہ ہوا ہے، مجبور ہو کے ہوا ہے، اور اس نے باہر نکلنا چھوڑ دیا. مجھے پتا چل گیا اس نے شیو کرا دی. مجھے فون آ گیا کہ شیو کرا دی، اور ان کے ساتھ یہ پیپسی والوں کے ساتھ پھر سائن کر لیے ہیں گانے کے. میں نے اسے فون کیا، پرانوں کا جوڑ سر پر تھا. میں نے اسے فون کیا، اس نے بڑی مشکل سے میرا فون اٹھایا، شرم کی وجہ سے. میں نے حال احوال پوچھا، کچھ نہیں. میں نے اسے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا جوڑ پہ نہیں آؤ گے، تمہارے تو 3 چلے لگے ہوں. وہ کہنے لگا میں کس منہ سے آؤں؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں نے کہا نا غالب نے غلط کہا ہے، جانا ہی کعبے، اسی منہ کے ساتھ جو جانا ہے، اور کہاں جائیں؟ اس میں اقبال نے صحیح کہا ہے، غالب نے نہیں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. جگہ یہی ہے. میں نے کہا غالب کی تعبیر غلط ہے. کہنے لگا میں تو نہیں آ سکتا، میں نے شیو کرا دی. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ. میں نے کہا میں کیسے آؤں؟ میں نے کہا منہ چھپا کے آ جاؤ، منہ پہ کپڑا ڈال کے آ جاؤ. میں نے کہا باہر کیسے ہوگا؟ میں نے کہا میرے کمرے میں آ جاؤ. میں وہاں جوڑ میں حاجی ناول خان کا مکان ہے، وہاں ٹھہرا کرتا تھا جب جوڑ اس طرف ہوتا تھا. میں نے کہا تم سیدھا میرے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہیں باہر نکالوں گا ہی نہیں، تو وہیں میرے پاس رہنا. انہوں نے کہا اچھا. تو مجھے یقین تھا یہ نہیں آئے گا، تو میں نے ایک ساتھی کی ڈیوٹی لگائی. میں نے کہا تم نے اس کو ساتھ لانا ہے، جہاز پہ بٹھانا ہے. اور وہی ہوا جو مجھے ڈر تھا، اس نے ٹکٹ ہی نہیں کرایا. میں نے اس کے ذمہ لگایا تھا، میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یہ نہیں آئے گا، یہ احساس سے ندامت میں دبا ہوا ہے، اور معاش کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا ہے، کوئی گمراہی کی وجہ سے نہیں. تو تم نے اس کا ٹکٹ خرید کے رکھو، تو اس کو جہاز پہ چڑھاؤ. تو اللہ کا احسان ہوا، دعا میں بھی لگے، مانگا بھی صحیح. وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا وہ ہو یار بس میں تو وہ ٹکٹ کرانا ہی بھول گیا تھا. انہوں نے کہا میں نے تمہارا ٹکٹ خریدا ہوا میں نے بک کرایا ہوا. تو اب جب بڑے اعلی اخلاق کا نوجوان ہے یہ جنید جمشید، بہت اعلی اخلاق، بہت اعلی اخلاق. اس کو چڑھا، میں نے اپنی گاڑی بھیجی ایئرپورٹ پر. میں کہا اس کو گاڑی میں بٹھاؤ، سیدھا میرے کمرے میں. میں نے خود اسے تجویز دی، میں نے کہا تم رات کی فلائٹ پہ آؤ جب دیکھنے والے بھی کم ہوں گے. اس کو رات کے جہاز پہ لاہور اترا، میری گاڑی اپنی گئی ہوئی تھی، اس کو بٹھایا، سیدھا میرے کمرے میں لائے. تو وہ ایسے داخل ہوا، یوں کر کے کمرے میں داخل، سارا اس نے چہرہ چھپایا ہوا، بس آنکھیں نہیں. جب کمرے میں نے کہا اب نقاب اتار دو، اب کوئی نہیں، ابھی تو سارے محرم بیٹھے ہوئے، کوئی غیر محرم نہیں. www.islamicwaves.com